السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہار بورڈ کلاس 11 کا اینول ایگزامینیشن 2025 کا حل آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں پیش کیے تھے، جن میں 40 سوالات حل کیے گئے تھے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم بقیہ سوالات کا حل پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال نمبر 41، شامل نصاب افسانہ خوشبو کے افسانہ نگار کون ہے؟ یعنی اس افسانے کو لکھنے والے کون ہیں؟ سید محمد محسن، پریم چند، احمد جمال پاشا، غزال زیغم۔ تو صحیح آپشن ہے ان کا آپشن نمبر ڈی، یعنی غزال زیغم۔ سوال نمبر 42، غزال زیغم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ شاہجہاں پور، ضلع سلطان پور، سہارنپور، کانپور۔ تو آپشن نمبر بی، یعنی ضلع سلطانپور، یوپی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 43، مومن کس کھیل سے شغف رکھتے تھے؟ کبڈی، کرکٹ، فٹ بال، شطرنج۔ تو ہمارا آپشن نمبر ڈی، یعنی شطرنج۔ سوال نمبر 44، مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طبابت، تجارت، سپیگری، زراعت۔ تو آپشن نمبر اے ہمارا صحیح ہے، یعنی طبابت۔ سوال نمبر 45، آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ برکت علی، خواجہ صفدر علی، خواجہ حیدر علی، خواجہ مقدر علی۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہے، یعنی خواجہ حیدر علی۔ سوال نمبر 46، میر کا خاندان کہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا؟ ایران سے، ترکی سے، ملک حجاز سے، افغانستان سے۔ تو ہمارا آپشن نمبر اے صحیح ہے، یعنی ایران سے۔ سوال نمبر 47، سراج الدین علی خان میر کے کون تھے؟ بھائی، ماموں، چچا، والد۔ تو ڈی آپشن ہمارا صحیح ہے، یعنی والد۔ سوال نمبر 48، آلوک دھنوا کب پیدا ہوئے؟ 1940، 1942، 1946، 1948۔ تو ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح ہے، یعنی 1948۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو منگیر، بہار میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 49، معرکہ جہیز و دین مہر۔ سوال نمبر 49، نظم معرکہ جہیز و دین مہر میں اسٹیٹ بینک کا چیک کس کو کہا گیا ہے؟ آپشن نمبر اے بھائی کو، بہن کو، پوتا کو، بیٹا کو۔ تو ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح ہے، یعنی بیٹا کو۔ سوال نمبر 50، کتے کی موت کیسے ہوئی؟ بیماری سے، بھوک سے، خوف سے، ان میں سے کوئی نہیں۔ مجھے اس کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، لیکن امید یہی ہے کہ آپشن نمبر بی صحیح ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 51، افسانہ سیلاب کے مصنف کون ہیں؟ سید محمد محسن، پریم چند، غزال زیغم، تکشی شیو شنکر پلے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 52، شامل نصاب شہ لطیف میں بحر زخار کس کو کہا گیا ہے؟ آخرت کو، انسان کی آبادی کو، دنیا کو، زندگی کے ایام کو۔ تو آپشن نمبر سی، یعنی دنیا کو بحر زخار کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 54، سوال نمبر 53، شامل نصاب شہ لطیف کا تعلق کس صنف سے ہے؟ داستان، مضمون، ناول، افسانہ۔ ان کا آپشن نمبر بی صحیح ہے، یعنی مضمون سے۔ سوال نمبر 54، اصلاح النساء کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1892، 1894، 1895، 1896۔ تو ہمارا آپشن نمبر بی صحیح ہے، یعنی 1894۔ سوال نمبر 55، رشیدۃ النساء کا تعلق کس شہر سے ہے؟ پٹنہ، بہار شریف، مظفر پور، گیا۔ تو آپشن نمبر اے، یعنی پٹنہ ہمارا صحیح آپشن ہوگا۔ سوال نمبر 56، ناول پانی کے مطابق آبیازہ کا ذائقہ کیسا تھا؟ تیکھا، کھٹا، تیتا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ تو آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہے، یعنی ٹھنڈا اور میٹھا۔ سوال نمبر 57، غزل فن کب پیدا ہوئے؟ 9 مارچ 1951،
9 मार्च 1954, 9 मार्च 1952, 9 मार्च 1953। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 9 मार्च 1953। सवाल नंबर 58, लफ्ज़ हुजरा के माना क्या है? खलवत खाना या छोटा कमरा, कुतुब खाना, वज़ू खाना, दवा खाना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, खलवत खाना या छोटा कमरा। सवाल नंबर 59, शामिल निसाब सवाल नंबर 59, शामिल निसाब ड्रामा अनारकली में दिल आराम कौन थी? रानी, महबूबा, अनारकली की छोटी बहन, कनीज़। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी कनीज़। सवाल नंबर 59, शामिल निसाब ड्रामा अनारकली में दिल आराम कौन थी? रानी, महबूबा, अनारकली की छोटी बहन, कनीज़। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी कनीज़। सवाल नंबर 60, ड्रामा चचा छक्कन किसकी तख्लीक है? अहमद जमाल पाशा, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, आगा हश्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 61, इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए? लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यानी लाहौर। सवाल नंबर 62, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? सवाल नंबर 62, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? 29 सितंबर 1990, 29 सितंबर 1987, 29 सितंबर 1988, 29 सितंबर 1989। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 29 सितंबर 1980। सवाल नंबर 62, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? 29 सितंबर 1990, 29 सितंबर 1987, 19 सितंबर 1988, 19 सितंबर 1989। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 29 सितंबर 1987। सवाल नंबर 63, अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ में किस माहनामा का इजरा किया? शायर, अवध, शाम अवध, अवध पंच, प्याम मशरिक़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी अवध पंच। सवाल नंबर 64, नज़्म मार्का जहेज़ व दैन महर कैसी नज़्म है? तारीख़ी नज़्म, अखलाकी नज़्म, ज़रीफ़ाना नज़्म, कौमी नज़्म। तो यह कौमी नज़्म में भी हो सकता है और ज़रीफ़ाना नज़्म में। फ़िलहाल हम ऑप्शन कौमी नज़्म में लगाएं, लेकिन ज़रीफ़ाना नज़्म भी सही हो सकता है। सवाल नंबर 65, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा अहमद अंसारी, ख्वाजा इज़्ज़ बख्श अंसारी, ख्वाजा मोहम्मद बख्श अंसारी, ख्वाजा अब्बास अंसारी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी ख्वाजा इज़्ज़ बख्श अंसारी। सवाल नंबर 66, आतिश का इंतकाल किस शहर में हुआ? अज़ीमाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सवाल नंबर 67, ज़ैल में शायर की जमा की निशानदेही कीजिए। शेर, अशआर, मुशायरा, शोरा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी शोरा सही है। सवाल नंबर 68, दर्ज झैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की पहचान कीजिए। बदसूरत, लाजवाब, अक्लमंद, खूबसूरत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी अक्लमंद। लाहिका कहते हैं जिसके आखिर में कोई लफ्ज़ बढ़ा करके उसके माने में तब्दीली की गई हो। तो यह अकल था, अकल के आखिर में मंद बढ़ा दिया, तो अब अक्लमंद यानी अकल वाला, इनके माने में तब्दीली हो गई। सवाल नंबर 69, दिन ईद और रात शब बरत होना का क्या मतलब है? खुशहाल होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, गमज़दा होना, जोश में हो आना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बहुत ज़्यादा खुश होना। सवाल नंबर 70, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी जमा हाजिर। अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? फ़र्ज़, कर्ज़, अर्ज़, गर्ज़। तो अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ अर्ज़ है। हमसौत मतलब होता है हम आवाज़। तो अर्ज़ बमाना ज़मीन और अर्ज़ बमाना पेश करना, गुजारिश करना।
تو دونوں ایک جیسا سننے میں لگتا ہے لیکن معنی میں بہت فرق ہے۔ یہاں مت آؤ، میں مت آؤ کون فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل نہیں، فعل امر، فعل مستقبل؟ تو ہمارا آپشن نمبر بی صحیح ہے، فعل نہیں۔ سوال نمبر 73، خرد کی ضد کیا ہوگی؟ کلاں، کلام، کلیمہ، کلیم؟ تو ہمارا آپشن نمبر اے صحیح ہے، یعنی کلاں۔ خرد یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھوٹا، اور کلاں یہ بھی فارسی ہے، اس کے معنی آتے ہیں بڑا۔ ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو، الٹا کو، جیسے کہ زمین ہے اس کا الٹا آسمان، رات ہے تو اس کا الٹا دن، دن ہے تو اس کا الٹا رات، تو اسی طرح چھوٹا ہے تو اس کا الٹا بڑا۔ سوال نمبر 74، عمل کی جمع کیا ہے؟ عملہ، عملوں، اعمال، عملیات؟ تو ہمارا آپشن نمبر سی صحیح ہے، یعنی عمل کی جمع اعمال۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن نمبر اے 2، آپشن نمبر بی 3، آپشن نمبر سی 5، آپشن نمبر ڈی 7۔ تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی 5۔ سوال نمبر 76، درج ذیل میں واو مادولہ کس لفظ میں ہے؟ نور، حور، خون، خواب؟ تو خواب، خواب میں واو مادولہ۔ واو مادولہ کس واو کو کہتے ہیں؟ واو مادولہ اس واو کو کہتے ہیں جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، جیسے کہ خواب لکھا گیا ہے خواب لیکن پڑھا کیا جاتا ہے خواب، تو اسی واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو مادولہ کہتے ہیں۔ درج ذیل میں کنیت کی نشاندہی کیجیے۔ ابن علی، غالب، پنکی، خان بہادر؟ تو یہاں آپشن نمبر ہمارا اے صحیح ہے، یعنی ابن علی۔ سوال نمبر 78، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا محاورہ کا کیا مطلب ہے؟ گھوڑے کی سواری کرنا، آرام کرنا، جلدی کرنا، گھوڑے سے بات کرنا؟ تو اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہے، یعنی جلدی کرنا۔ سوال نمبر 79، میرے پاس ایک نیا قلم ہے، اس جملہ میں نیا کیا ہے؟ موصوف، ضمیر، فعل، صفت؟ تو آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہوگا، یعنی صفت ہے۔ سوال نمبر 80، لفظ عام کی ضد کیا ہوگی؟ خاص، عوام، خواص، عوامی؟ تو ہمارا آپشن نمبر اے صحیح ہے، یعنی خاص۔ عام کہتے ہیں جو سب کے لیے ہو، خاص جو کسی ایک آدمی کے لیے، چند لوگوں کے لیے ہو، اسی کو خاص بولتے ہیں۔ تو عام کا الٹا کیا ہے؟ خاص۔ ضد کیا ہے؟ خاص۔ سوال نمبر 81، آخر کی جمع کیا ہوگی؟ آخرت، اواخر، آخری؟ ان میں سے کوئی نہیں، تو آپشن نمبر بی صحیح ہے، یعنی اواخر۔ سوال نمبر 82، مٹھی گرم کرنا سے کیا مراد ہے؟ رشوت نہیں لینا، آگ سے مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا، رشوت لینا؟ تو ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا، یعنی رشوت لینا۔ سوال نمبر 83، رنج کا مترادف کیا ہوگا؟ رزم، رنجور، رنجش، غم؟ تو ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا، یعنی غم۔ رنج کے معنی غم اور غم کے معنی رنج۔ مترادف کہتے ہیں کہ ایک جیسا ہونا، مترادف کہتے ہیں ایک جیسا ہونا۔ سوال نمبر 84، لفظ محافظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مارنے والا، کام کرنے والا؟ تو آپشن نمبر بی ہمارا صحیح ہے، یعنی حفاظت کرنے والا، نگراں۔ سوال نمبر 85، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ چائے، بارش، خواب، خبر؟ تو آپشن نمبر سی صحیح ہے، یعنی خواب۔ سوال نمبر 86، میں کتاب پڑھتا، جملہ مکمل کیجیے۔ ہوں، ہو، ہے، ہیں؟ تو میں واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس کی ضمیر آئے گی ہوں۔ میں کتاب پڑھتا ہوں، یعنی آپشن نمبر اے ہمارا صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 87، درج ذیل میں اسم ظرف کی نشاندہی کیجیے۔ درسگاہ، مدرس، درس، تدریس؟ اسم ظرف کہتے ہیں جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے، تو یہاں درسگاہ ہی سے جگہ کا پتہ چلتا ہے، لہذا ہمارا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 88، درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ آرام، آزاد، پیاس، پاک؟ تو پیاس یہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہوگا کہ یہ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 89، حکم کی جمع کیا ہوگی؟ حاکم، حاکمین، حکام، احکام؟ تو ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح ہے، یعنی احکام۔ سوال نمبر 90، لفظ معمار کا کیا معنی ہے؟ عمارت بنانے والا، لکڑی کا کام کرنے والا، تجارت کرنے والا، زراعت کرنے والا؟ تو آپشن نمبر اے ہمارا صحیح ہے، یعنی عمارت بنانے والا۔ سوال نمبر 91، شامل نصاب میں ساری رپورٹر کہلاتی تھی صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مضمون، انٹرویو، افسانہ، ناول؟ تو ہمارا آپشن نمبر بی صحیح ہے، یعنی انٹرویو۔ سوال نمبر 92، مثنوی
سوز و گداز کے مثنوی نگار کون ہیں؟ میر حسن، ضیاء شکر نسیم، شوق نیموی، علامہ اقبال۔ تو ہمارا آپشن نمبر سی یعنی شوق نیموی صحیح ہے۔ سوال نمبر 93، ذیل میں میر کلو کی گواہی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ انجم پوری، کنہیا لال کپور، مظہر امام، قرۃ العین حیدر۔ تو ہمارا آپشن نمبر اے صحیح ہوگا یعنی انجم پوری۔ سوال نمبر 94، کنہیا لال کپور کا انتقال کب ہوا؟ 5 مئی 1975، 5 مئی 1980، 5 مئی 1985، 5 مئی 1990۔ تو ہمارا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا یعنی 5 مئی 1980۔ سوال نمبر 95، قرۃ العین حیدر کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ ایک شام، ستاروں سے آگے، روشنی کی رفتار، پتجھڑ کی آواز۔ تو ایک شام ان کا پہلا افسانہ ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ کا نام ستاروں سے آگے ہے۔ روشنی کی رفتار، پتجھڑ بھی یہ بھی انہی کے قلم کی کاوشیں ہیں۔ سوال نمبر 96، حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ بادشاہ وقت کی، خدا کی، صحابہ کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپشن نمبر بی یعنی خدا کی تعریف حمد میں کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 97، کتنی عمر سے مظہر امام نے لکھنا شروع کیا؟ 10 برس، 11 برس، 12 برس، 13 برس۔ تو آپشن نمبر ڈی صحیح یعنی 13 برس سے۔ سوال نمبر 98، شامل نصاب نظم ملاقات کے شاعر کون ہیں؟ مظہر امام، فیض احمد فیض، اختر الایمان، علامہ اقبال۔ تو ہمارا آپشن نمبر بی صحیح یعنی فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 99، درج ذیل میں سے ساجدہ زیدی کا پہلا شعری مجموعہ کون ہے؟ آتش زیر پا، آتش سیال، جوئے نغمہ، سیل وجود۔ تو ہمارا آپشن نمبر سی صحیح ہے یعنی جوئے نغمہ۔ سوال نمبر 100، جمنی کے شوہر کا کیا نام تھا؟ شریف، حنیف، نفیس، عزیز۔ تو آپشن نمبر بی ہمارا صحیح ہوگا یعنی حنیف۔ دوستو آج ہم سب نے مل کر کے بقیہ 60 سوالات کو حل کیے ہیں۔ اگر یہ ویڈیوز اچھے لگیں آپ ان کو دوسرے تک شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ویڈیو چاہیے کسی موضوع پر، خاص موضوع پر اردو سے ریلیٹڈ، تو آپ ہم کو کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے ضرور کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔